starting with the name of Allah, who is the merciful and most beneficent. دیکھیں جیسے کہ ہم نے بہت سارے کورس اسٹڈی کیے تھے، ویسے ہی آج ہمارے پاس جو کہ ایک نیو ہم نے وہ اسٹارٹ کرنا تھا C++ کا کورس، جو کہ ہمارے کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ پرابلمس ہمارے درمیان آ گئے، تو ریگولر کلاسز نہ ہونے کی وجہ سے پھر کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے رائے دی تھی کہ سر آپ ایسا کریں کہ ویڈیوز بنائیں اور پھر آپ ہمیں لنک سینڈ کر دیجئے گا۔ تو پہلے میں نے آن لائن زوم کے تھرو بھی کلاسز لینے کی کوشش کی، جس میں نہ ہو سکا، اور اس کے ساتھ پھر ہم نے مختلف جو راستے بنتے تھے ہم نے بنانے کی کوشش کی، پر ہمارے جو اس DIT کے اسپیشلی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس لیول کے اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے کہ وہ ایزیلی مطلب آن لائن کلاسز کو ایکسیس کر پائیں یا اس طرح، کیونکہ نارملی جو ہوتے ہیں کہ میٹرکولیٹ اور سم تھنگ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، پر پھر بھی بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں تھوڑے بیکورڈ ایریاز کے ہوتے ہیں جو کہ ایزیلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ تو کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے SMS کیے تھے، سر آن لائن کلاسز کے ہمیں پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں، کسی کا سروس کا ایشو تھا، کسی کے یہاں کوریج نہیں ہوتی، کسی کے یہاں کیا کیا ایشوز تھے، تو اس سچویشن میں پھر ہم نے آن لائن کلاسز رکھی، جس میں میں نے سوچا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو کہ سنورے نہیں، تو یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور اپنی خیال رکھیے گا۔ اور آتے ہیں C++ کی طرف۔ C++ کے جو آپ کا کورس ہے یہ ہمارے پاس اتنا ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ اسپیشلی DIT کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ DIT میں یہ سبجیکٹ رکھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ DIT سمپلی ہمارے ہاں ایک اسپیشلی پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو حضرات جو کلرکنگ کے لیے اور ایسے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور DIT وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ اس میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ ایک تھوڑا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے ان DIT، بٹ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، بٹ DIT کے لیے اسپیشلی ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ بہت سارے بچے، کیونکہ یہ کورس جو ہے کور ہو نہیں سکتا مطلب DIT کے اس ٹائم ڈیوریشن میں، کیونکہ یہ ایک جس لیول پہ پڑھایا جاتا ہے اس لیول پہ یہ اسپیشلی BS کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے، اور اسی لیول پہ وہ بچے بھی اس تب پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے میٹرک میں بھی اس کو اسٹڈی کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح انہوں نے FSC میں بھی اپنی کمپیوٹر سائنس رکھی ہوتی ہے، اور کمپیوٹر سائنس وہاں پہ بھی انہوں نے اسٹڈی کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ان کی ایک بیس بنی ہوتی ہے، اور وہ اس کے بعد اس چیز کو وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ پر ابھی ہمیں تو یہ پڑھنا ہے کیونکہ کورس کا حصہ ہے، تو اس سچویشن میں اگر C کو دیکھیں تو C ہمارے پاس ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، سمپلی جو اس سے بھی آپ ڈسکس کریں گے، جہاں بھی آپ پڑھیں گے تو ایک ہی بات پڑھتے آ رہے ہیں، یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے۔ فی الحال کے لیے آپ لوگ اس کو اتنا ہی لیجئے گا کہ یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، تو پھر ہم اس کی تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی ہمیں اس کی ہسٹری کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کی ہسٹری کی طرف جائیں تو ہمارے پاس C جو ہے C++ سے پہلے ہمارے پاس لینگویج C ہے، جس کو مزید موڈیفائی کر اور مزید اس کو اپڈیٹ کر کے بنایا گیا اس سے C++، جو کہ 1979 میں ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ ہیں جو کہ مطلب ان میں جنہوں نے کام کیا، برجین اسٹرپ نے جو ہے اسٹرپ نے ان کو ایکسٹینشن کی، مطلب C سے ان کو ایکسٹینڈ کر کے اسی لینگویج کو ایکسٹینشن بنا کے اس سے C++ کیا، جو کہ C بھی اس کے بھی بیک اینڈ پہ ایک لینگویج بھی ہوتی تھی، جو کہ 1965 اراؤنڈ اباؤٹ اس میں تھی، ہمارے پاس ایک لینگویج بھی تھی جس کو مزید موڈیفائی کر C بنایا گیا تھا۔ وہ ہمارے پاس پہلے کے سسٹم میں، آج کل تو B کا مطلب بالکل نام بھی نہیں آتا۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس C++ جو ہے یہ بہت ہی مطلب اہم کردار ادا کرتی ہے اس میں۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا سمپلیفائی، اگر ہسٹری کی طرف میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جائیں تو یہ بل لیبارٹریز ہے جس کے اندر یہ چیز ڈسکور کی گئی، اور جو ہمارے پاس بندہ ہے جس نے اس کو ڈسکور کیا ان کا نام ہے بیزن اسٹرپ، ان کا نام ہے، جو کہ ہمارے پاس
उनको उन्होंने एक्सटेंड किया इस लैंग्वेज को, सी से एक्सटेंड करके C++ बनाया। ठीक है, सी से कैसे उन्होंने मॉडिफाई किया और कैसे उन्होंने C++ बनाया। सी भी एक लैंग्वेज है, वो भी आप मतलब सी भी आप अगर समझेंगे तो तभी मैं समझता हूँ आप इजीली C++ को समझेंगे। पर यह है कि अगर एक बंदे ने C++ नहीं स्टडी की तो वो भी वो नहीं कर सकता, टेंशन ना ले, किसी किस्म का वो नहीं है, सीख सकते, इजी है। ये है कि वही लोग सीखते हैं जिनको ध्यान होता है, सोचते हैं। पर स्पेशली DIT के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल मुश्किल से बहुत कोई एक दो स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको सीखते हैं, अदरवाइज वैसे ही इस चीज़ को टाइम पास किया जाता है। तो देखते हैं अगर हम इसको C++ जो हमारे पास एक पॉपुलर मतलब मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती है। जहाँ भी प्रोग्रामिंग का नाम आता है तो पहले तो बहुत सारे ये एक वर्ड आ रहा है ना जो प्रोग्रामिंग, इसको भी मैं डिफाइन करूँगा पर आखिर में। फ़िलहाल इसको आप इतना समझिए कि इसको भी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही समझें। तो आखिर में मैं इस प्रोग्रामिंग को भी, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नज़र आ रहा है, प्रोग्रामिंग वर्ड को भी मैं डिफाइन करूँगा, आया ये प्रोग्रामिंग किस चीज़ की है। ठीक है, तो अगर हम मज़ीद इसको देखते हैं तो C++ हमारे पास एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो कि लैंग्वेज दैट कैन बी यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, जिसको हम यूज़ करके, जैसे कि आप स्पेशली इतना तो आप समझते हैं सब लोग कि ये DIT जो है, DIT में आप स्टडी करते हैं कि IT की, तो IT में आप स्टडी करते हैं उन एप्लीकेशंस की, उन सॉफ्टवेयर्स की जो कि हम बनाते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं। तो बनाते तो कुछ लोग ही हैं क्योंकि हमारे पाकिस्तानी कुछ कम ही बनाते हैं, पर ये है कि यूज़ बनाया होने वाला खाते ज़रूर हैं। तो इसलिए अगर हम देखें तो इसको अगर बात करेंगे कैसे इसको हम वो करेंगे, यूज़ करेंगे, तो वो तो कर लेते हैं, पर बनाने का ख्याल पाकिस्तानियों के जहन में कम ही आते हैं। चलें, फिर भी अगर हम देखें कि हर सॉफ्टवेयर को जब डेवलप किया जाता है, उसको बनाया जाता है, किसी भी एप्लीकेशन को, उसके बैक एंड पे एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आपका जो सिस्टम है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ये तो आपको मैंने पहले ही से बता दिया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में कि ये किसी किस्म की कोई इंग्लिश, उर्दू या पश्तो हिंद को कोई ऐसी किसी किस्म की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। इसलिए इसको एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जो इसको वो इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो हमारे पास यही लैंग्वेजेस होती हैं। हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे में से आपको C++ जस्ट पढ़ाई जा रही है, और बाकी HTML वगैरह भी और PHP भी थोड़ी सी आपको ई-कॉमर्स में थोड़ी बहुत डिफ़ाइन की जाएगी, थोड़ा बहुत बताया जाएगा उसके बारे में भी। बाकी आपके इस कोर्स में इतना ख़ास नहीं है। इसी तरह अगर हम देख लें कि C++ हमारे पास एक, इसको C++ को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि हमें देती है विच गिव अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम एंड अलाउ द कोड टू बी रीयूज द लोअरिंग डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट। ये हमारे पास एक अच्छी वो करती है, मतलब हमें एक क्लियर स्ट्रक्चर देती है किसी भी प्रोग्राम का, जो कि हम इजीली उसको कोड करके हम उसका मज़ीद जो कि लोअर स्ट्रक्चर या डेवलपमेंट होती है और उसकी कास्ट को हम मज़ीद रिड्यूस कर सकते हैं, उसको आसान बना सकते हैं, जितना भी आप उसको बेहतर कर सकें। तो इसी में अगर मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। अभी हाई लेवलिंग लैंग्वेज और लोअर लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं, वो क्या हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने सिर्फ इसको अपने जहन में बैठा लीजिए कि एक हाई लेवल लैंग्वेज और लोअर लेवल लैंग्वेज। इसी तरह मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ C++ तो बताई कि जैसे कि हमारे पास C++ अपडेट है, अपडेट वर्जन है, या एक मॉडिफाई वर्जन है C का, और C भी एक लैंग्वेज ही से हमने मतलब उसको भी अपडेट किया था, जो कि कहीं आज कहीं भी आप देखने को तो नहीं मिलता, बट ये है कि B लैंग्वेज का वो भी एक अपडेट और मॉडिफाई वर्जन ही है। तो इसी चीज़ को अगर मैंने देखें तो मज़ीद अगर इसको आसान देखें, बाकी इसमें इतना कुछ ख़ास है तो नहीं। अच्छा जी, अगर देखा जाए तो ये यूज़ कहाँ पर होती हैं, देखेंगे C++ जो है कहाँ पर यूज़ हुई है। बहुत सारे लोग मतलब स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चन क्रिएट्स होते हैं कि वो पूछते हैं कि जनाब ये आप जो हमें बताते हैं, पढ़ा रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं, आया ये इस्तेमाल कहाँ पर होती है।
اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس آج کل جو بھی ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹمز یوز ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی آپریٹنگ سسٹمز ہو گئے، یا کہ ہمارے پاس کسی بھی سافٹ ویئر کا گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہوتا ہے، یا ایمبیڈڈ سسٹم جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، جو کہ ایمبیڈڈ سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جو کہ سسٹم لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور موبائل دونوں میں یوز کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں، جو بھی بنا ہوتا ہے اس کو ہم C++۔ اگر آپ مزید دیکھیں یہ کہاں پر استعمال ہوئی ہے، تو ہماری جو بھی ونڈوز ہیں ہمارے پاس، جو کہ ونڈوز 7 ونڈو XP اور ونڈو 10، جو ڈفرینٹ ٹائپس آف جو ونڈوز ہیں ہمارے پاس، ان میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں میک آپریٹنگ سسٹم بھی ہمارے پاس جو ہے، اس میں بھی یہ چیز استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ اگر یونکس کو دیکھیں، اس کے ڈفرینٹ ورژن میں اس کا استعمال ہے، اور تمام یہ چیزیں ہیں، بڑا سمپل سی یہ چیز ہے۔ تو باقی یہ بھی میرے ذہن میں تو ایسا C++ کے بارے میں کچھ نہیں ہے، یہ ایک لینگویج ہے، پروگرامنگ لینگویج ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو پروگرامنگ کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ آیا پروگرامنگ یہاں پر کیا چیز ہے۔ تو اگر ہم پروگرامنگ کو دیکھیں، پروگرامنگ ہمارے پاس بہت سمپل ہے۔ اگر بتاؤں، پروگرامنگ لینگویج از اے فارمل لینگویج کمپریسنگ اے سیٹ انسٹرکشن دیٹ پروڈیوس ورژن کائنڈ آف دا آؤٹ پٹس۔ یہ ہمارے پاس ایک ایسی مطلب لینگویج ہے جس کے ہم کچھ سیٹس آف ہمارے پاس سیٹس آف انسٹرکشنز ہیں، جس کے آخر میں ہمارے پاس ایک آؤٹ پٹ ملتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی سسٹم یا اپلیکیشن یا کوئی چیز بھی بناتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک ہم کوڈنگ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک فیس بک اپلیکیشن ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اسی طرح لنکڈ ان ہے، بہت ساری ایسی وہ ہیں، پر ان کے پیچھے ایک کوڈنگ کی گئی ہوئی ہے۔ وہ کوڈنگ آپ کو تو نظر نہیں آتی، آپ کو دیکھیے سمپل سا انٹرفیس نظر آتا ہے، آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں، پر اس کے پیچھے ایک پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اسٹڈی کرتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس، یا اس طرح اگر BS کمپیوٹر سائنس والے بھی اس کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں، پر BS کمپیوٹر سائنس والے اس طرح نہیں جاتے جتنا کہ بیسک یہ انجینئرنگس والے اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے پاس وہ جو سیٹس آف انسٹرکشنز ہیں، یہ کیا چیزیں، یہ آپ ابھی نیکسٹ لیکچر میں جب ہم ایک پروگرام لکھیں گے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم کسی بھی پروگرام کو کسی ایک اسپیشل میں لکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جس میں ہم پروگرام کو ہم لکھتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں گے، وہ بھی ایک قسم کا سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے سیٹس آف انسٹرکشنز کیا چیز ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمیں ایک کلیئر آؤٹ پٹ دیتا ہے، وہ آؤٹ پٹ کیا چیز ہے۔ جب ہم ایک پروگرام لکھیں گے اور اس کا ہم ایک آؤٹ پٹ لیں گے، وہ پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کیا پروگرام لکھ رہے ہیں اور اس کا آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے۔ اگر ہم مزید آگے دیکھیں، پروگرامنگ لینگویج آر یوزڈ ان کمپیوٹر پروگرامنگ ٹو امپلیمنٹ دا الگوریتھمز اینڈ موسٹ پروگرامنگ لینگویج کنسسٹ آف انسٹرکشن فار کمپیوٹر۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک ایسی پروگرامنگ لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، اور اس میں ہم ڈفرینٹ انسٹرکشنز وغیرہ اور ان چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آیا وہ کیا چیزیں یا کس طرح سے استعمال ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے، اور پھر بھی اگر کہیں بھی آپ کو پرابلمز ہوں تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں، اور پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے اپنا کامنٹ دے سکتے ہیں، کوسچنس کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر آپ کے پاس ہے، گروپ آپ کے پاس ہے، تو آپ ایزیلی میرے سے پوچھ سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ کسی آئیں پہ بھی کوئی ایشو ہو تو وہاں سے انشاءاللہ دوبارہ میں ایک ویڈیو بنا لوں گا۔ میں بھی کہ حالات اچھے ہو جائیں، تو اگر سسٹمز اوپن ہو گئے تو فزیکلی کلاسز ہوں گے، اور اس میں ہم اس طریقے سے پھر اچھے طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ تو جیسے جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی چلیں گے، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ تو مزید انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں پھر آگے۔ اچھا، کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹیچر جو چیز بورڈ پہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں فوراً ہر چیز کو، تو ان اسٹوڈنٹس کو بھی میں تھوڑا سا، ہم ہر اسٹوڈنٹ کا خیال رکھتے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کا بھی میں خیال رکھوں گا کہ جو چیز میں نے مطلب ڈیلیور کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے پاس ایک ریکارڈ، مطلب ایک ریٹن فارم میں ریکارڈ ان کو چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دوں۔ تو میں آپ کو ایک اس میں ایڈ کرتا ہوں جو کہ میں نے آپ کے لیے چھوٹے سے نوٹس بنائے ہیں، تو وہ اس میں ایڈ کروں گا، تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور ایزیلی پھر اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کیمرے پہ لانے کی، اس کا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے کام، تاکہ کلیئر میں کوشش کروں گا آپ کا چیز آ سکے۔ تو میں نے بالکل یہ آپ کے لیے چیز بنائی ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میں رکیں اس کو زوم کر لیتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی. رائٹنگ تھوڑی سی کلیئر نہیں ہے میری، پر یہ کہ میں خود بہت بزی ہوں، پر پھر بھی آپ کے لیے میں نے ٹائم نکالا ہے. تو میں بھی کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہو جو ساتھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ کلیئر نظر آ رہا ہوں. اگر پھر بھی کوئی ایشو ہوا بتائیے گا، میں آپ کو اس کے اسکرین شاٹ یا آپ کو پکس بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کے لیے کچھ تھوڑا بہت مٹیریل تیار کیا تھا ریٹرن میں، تو یہ بھی آپ اگر آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں. نہیں تو اگر کوئی ایشو ہے تو میں آپ کو اس کے مطلب ایک اسکرین شاٹ یا پی ڈی ایف فارم بنا کے بھیج دوں گا، تو آپ ایزیلی اس کا اسٹڈی کر سکیں گے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی. اچھا جی، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. یہ زوم کیا ہوا ہے آئی تھنک میں نے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو انشاءاللہ آتے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ آتے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ہو سکا تو آتے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ایک پروگرام بنائیں گے شارٹ سا، جو کیونکہ ہر چیز کی ایک بیسک اے بی سی ہوتی ہے نا. تو C++ کی جو اے بی سی ہے نا، وہ انشاءاللہ آنے والے جو لیکچر میں ہم اس کی ایک اے بی سی بنائیں گے، ڈیزائن کریں گے. تو میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں اگر آپ کے لیے اس پوزیشن میں بھی ٹائم نکال رہا ہوں اور اس طریقے سے بھی ٹائم نکال کے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم نکال کر بنانے کے لیے اور پہلے آپ کے لیے ایک لیکچرز کو دیکھنا کرنا پڑے، کیونکہ ابھی میں نے اسپیشلی آپ کے لیے لکھا، میں نے ان اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی لکھا بھی ہے جن کو مطلب ٹیچر کا ہر پوائنٹ بورڈ سے نا لکھنا ہوتا ہے اور پھر وہی ٹیسٹ یا وہی پیپر میں لکھتے ہیں. ان کے لیے بھی میں نے ٹائم نکالا. تو یہ آپ کو پتہ ہے کتنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کام. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں گے. تو میں انشاءاللہ پھر ٹیسٹ بھی ایک چھوٹا سا رکھوں گا، میں بھی کہ وہ آن لائن ہی ہو، کیونکہ حالات جیسے جا رہے ہیں، کیونکہ جیسے سننے میں آیا کہ ایک نئی لہر آ گئی ہے اس کووڈ-19 کے تحت. ایک کوئی نیا وائرس بھی ایک نئی وہ اندر سے دے رہے ہیں، نیا کوئی ورژن آیا ہوا ہے. اللہ رحم کرے. آپ بھی اپنا خیال رکھیے. تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ آئے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.